سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دسمبر 2022 میں عمران خان زمان پارک میں تھے اور بیر کارکنوں، پولیس اور رینجرز کا پہرا تھا۔ خان صاحب نے پنجاب اور KPK میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، بس تاریخ باقی تھی۔ چودھری پرویز الہی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ 15 سال بعد بڑی مشکل سے اقتدار میں آئے تھے اور یہ اس اقتدار کو انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا، یہ جانتے تھے ہم حکومت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جس دن اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس دن ہمارے گھر کے سامنے کھڑی پولیس ہی ہمیں گرفتار کر لے گی۔ ہم پھر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ خود بھی خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مختلف لوگوں کو بھی زمان پارک بھجوا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک ہی فیصلہ تھا، ہم نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ہے۔ عمران خان کا خیال تھا پنجاب اور KP میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کا حکم دیں گے، یوں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ افراتفری کے اس دور میں PTI کے ایک اہم سینئر رکن عمران خان کو سمجھانے کے لیے زمان پارک گئے۔ خان صاحب نے جواب میں طویل تقریر کر دی، لیکن وہ صاحب انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ سیدھی سادی خودکشی ہے، پوری پارٹی جیلوں اور سڑکوں پر رل جائے گی، مگر خان صاحب جب اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے بھی کود کر رہتے ہیں۔ لہٰذا مکالمہ طویل ہو گیا۔ خان صاحب نے آخر میں کہا، میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بنی گالا نہیں جا سکتا۔ پرویز الہی اور محمود خان موجے کر رہے ہیں، یہ فوج کو اپنی وفاداری کا حلف دے رہے ہیں، میں اپنی کاسٹ پر انہیں مزے کیوں کرنے دوں؟ اس دلیل کے بعد ڈائیلاگ ختم ہو گیا۔ یہ مکالمہ صرف مکالمہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ خان صاحب اپنی کاسٹ پر کسی شخص کو موجے نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شخص قدرت سے کوئی اسپیشل مقدر لکھوا کر آیا ہے، 50 سال سے لائم لائٹ میں ہے۔ اس آدھی صدی میں اس نے کیا کیا نہیں کیا، اس کا کس کس کے ساتھ سکینڈل نہیں آیا، زینت امان سے لے کر حاجرہ خان تک ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا میں پلے بوائے تھا، اس کے منہ سے کیا کیا غلط الفاظ نہیں نکلے، اس نے کیا کیا یو ٹرن نہیں لیے۔ ٹیرین وائٹ کی عمر اس وقت 31 سال ہے، یہ عمران خان کے نام کا ٹیگ گلے میں لٹکا کر پوری دنیا میں پھر رہی ہے۔ اس کی پرورش بھی جمائمہ خان نے کی، یہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ پل کر جوان ہوئی۔ یہ سکینڈل بھی 1996 سے خان کا پیچھا کر رہا ہے، مگر آج تک اس کا بال تک بیگا نہیں ہوا۔ کرکٹ کے بعد شوکت خانم کینسر ہسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پھر وزارت عظمیٰ اور آخر میں ساری ریاست ایک سائیڈ پر اور خان بلہ پکڑ کر دوسری سائیڈ پر۔ اس شخص کا 3.5 سال کی انتہائی بری پرفارمنس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ لوگ آج بھی ان کے جھوٹ پر اپنے سارے سچ قربان کر دیتے ہیں۔ بشرا بی بی سے عدت میں نکاح بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ غلطی اگر اس ملک میں کسی دوسرے سے سرزد ہوتی تو اس کی لاش چوک پر لٹکی ہوتی اور کوئی اس کی تدفین تک کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ خان کا آنی مقدر ہے جس پر کوئی تیر کوئی گولی اثر نہیں کرتی۔ میں بہرحال اسے خان کی خوش قسمتی نہیں بلکہ پوری قوم کی بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی مت مارتا ہے تو پھر اسے سامنے پڑی حقیقتیں بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ہماری مت مار دی ہے، آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ میں ایشو کی طرف واپس آتا ہوں۔ عمران خان اپنی قیمت پر کسی شخص کو موجے نہیں مارنے دیتا۔ یہ قومی اسمبلی سے نکلا، اس نے اپنے بعد اپنے MNAs کو قومی اسمبلی نہیں جانے دیا، اس نے اپنے بعد محمود خان اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا، اپنی جیل کے بعد کسی دوست کسی پارٹی لیڈر کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیا۔ یہ سب در بدر ہوئے یا جیلوں میں فرشوں پر سو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیسے خان صاحب چاہیں گے کہ یہ جیل میں رہیں، میڈیا میں ان کی تصویر اور نام پر پابندی ہو، یہ زمین پر سوتے رہیں، گور خان ان کی پارٹی کی قیادت کے مزے لوٹتے رہیں، لوگ ٹکٹ اور عہدوں کے لالچ میں ان کے ارد گرد پھرتے رہیں۔ دوسرا، جب الیکشن ہو تو پارٹی کے تمام سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، علی محمد خان، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعظم سماتی، اسد قیصر اور مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکے۔ PTI کی طرف سے نوجوان وکیل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہوں۔ اگر قوم واقعی PTI کے کھمبوں کو ووٹ دے دے اور گور خان کی قیادت میں PTI سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے یا 2/3 اکثریت حاصل کر لے
جبکہ خان صاحب جیلوں میں پڑے رہیں، یہ سائفر کیس میں عمر قید بھگت رہے ہوں یا عدت میں نکاح کے جرم میں اسلامی تعزیرات کا سامنا کر رہے ہوں، نوجوان وکلا اور گورکھان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہوں، یہ ایک پیج پر ہو، کیا عمران خان کو یہ سوٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ عمران کا شو ہے، پارٹی عمران کی ہے، جدوجہد بھی عمران کی ہے اور مار بھی عمران کھا رہا ہے، لہٰذا یہ کسی قیمت پر کسی دوسرے کو اپنی کاسٹ پر مزے نہیں کرنے دے گا۔ خان یہ بھی جانتا ہے 2007 کی عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا تھا ہم آئندہ ججز اور وکلا کو نہیں چھیڑیں گے۔ ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ جنرل فیض حمید نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوایا، لیکن قاضی صاحب اپنے گھر میں رہے، یہ روزانہ پیدل گھر سے دفتر آتے تھے، کسی نے انہیں گرفتار کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو زج کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف بھی آڈیو لیک سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے بھی پچھلے 1.5 سال سے وکلا کو اپنا اوپننگ بیٹسمین بنا رکھا ہے اور ابھی تک کوئی وکیل گرفتار ہوا نہ کسی کو نقصان پہنچا، یہاں تک کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں بھی وکیل گرفتار نہیں ہوئے۔ خان صاحب ریاست کی اس کمزوری سے واقف ہیں، چنانچہ یہ اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کر کے صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سوال یہ ہے کیا یہ وکلا کو اسمبلیوں تک جانے کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ انہیں حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جس عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں صرف ایک شخص ہے جسے فروری 2024 میں الیکشن سوٹ نہیں کرتے، وہ شخص ہے عمران خان۔ یہ نہیں چاہے گا میں جیل میں سڑتا رہوں اور دوسرے کھلاڑی میچ کو انجوائے کریں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے اور 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ملک الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک میں اس وقت بے شک معاشی استحکام ہے، ڈالر کنٹرول میں ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، سڑکوں پر بھی کسی قسم کی افراتفری نہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، IMF بھی مطمئن ہے، ٹیکس نیٹ میں بھی اضافے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کام نگران حکومت نے کیے۔ میں یہاں وزیر تجارت و صنعت گور اعجاز کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس شخص نے ایکسپورٹ میں ماہانہ $1.1 بلین اضافہ کر دیا۔ یہ اندیشہ بھی موجود ہے الیکشن استحکام کو ایک بار پھر ہلا دے گا، اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئے گی، ڈالر بھی دوبارہ 300 سے اوپر جائے گا، کھلتی ہوئی انڈسٹری بھی ایک بار بند ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ملک کو زیادہ دیر تک ایڈ ہاک پر نہیں چلایا جا سکتا، ہمیں بہرحال الیکشن کا رسک لینا ہوگا۔ دوسرا، سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے، اس حکم کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی ریٹ متاثر ہوگی۔ ہم سر دست یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، چنانچہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے اور 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کیا عمران خان یہ ہونے دیں گے؟ میرا خیال ہے خان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہوگی الیکشن سال بھر آگے کھسک جائیں اور اس دوران وہ معجزہ ہو جائے جس کی نوید انہیں روحانی طاقتیں دے چکی ہیں۔ اس معجزے کے بعد جیل سے باعزت رہا ہو کر بنی گالا آئیں، الیکشن ہو، یہ براہ راست وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے، چنانچہ اس وقت اگر الیکشن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ ہمارے محبوب قائد، ہمارے محترم کپتان ہیں، یہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔